شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم کی زیر صدارت اسلام آباد میں جاری ہے۔ شہباز شریف نے ریاستی ملکیتی اداروں کی کارکردگی بڑھانے پر زور دیا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکورٹی فورسز نے بھارتی حمایت یافتہ 7 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھارتی فوج نے حریت رہنماؤں کی رہائش گاہوں پر چھاپے مارے ہیں۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے زیر قیادت وفاقی کابینہ کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے، جس میں اہم امور پر غور ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قومی خزانے پر بوجھ بننے والے اور غیر فعال سرکاری اداروں کی نجکاری جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ بات سرکاری اداروں کی نجکاری سے متعلق آج اسلام آباد میں ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے مجوزہ سرکاری اداروں کی نجکاری کے دوران قومی مفاد پیش نظر رکھنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے نجکاری کے عمل میں عالمی شہرت یافتہ ماہرین کی خدمات حاصل کرنے پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سرکاری اداروں کی استعداد کار بڑھانے کے لیے جامع حکمت عملی کے تحت فوری اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ نجکاری کے عمل میں ادارہ جاتی اور انتظامی تاخیر اور سرخ فیتے کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ نجکاری کے عمل کی بذات خود نگرانی کریں گے اور اس حوالے سے پیش رفت پر باقاعدگی سے اجلاس بلائیں گے۔ بحری امور کے وزیر محمد جنید انور چودھری نے جھینگا ماہی گیری کے دوران سمندری کچھوؤں کے تحفظ کے لیے 9 کروڑ روپے مالیت کا منصوبہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ اس منصوبے کے تحت ماہی گیروں کو مفت ٹرٹر ایکسکلوڈر ڈیوائسز فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام سمندری وسائل کے ذمہ دارانہ انتظام کے لیے پاکستان کے عزم کی عکاسی کرے گا، جس سے سمندری خوراک کی عالمی تجارت میں اس کی ساکھ بہتر ہوگی۔ سیکورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درابن میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی میں بھارتی حمایت یافتہ 7 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران اپنے جوانوں کی دلیرانہ انداز میں قیادت کرنے والے بہادر افسر میجر سبطین حیدر شہید ہو گئے۔ علاقے میں دیگر بھارتی حمایت یافتہ خوارج کا خاتمہ کرنے کے لیے کارروائی جاری ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درابن میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ صدر نے اپنے بیان میں میجر سبطین حیدر شہید کو خراج عقیدت پیش کیا، جو آپریشن کے دوران دشمن کے مذموم عزائم ناکام بناتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ الخوارج کا انجام عبرتناک ہوگا۔ انہوں نے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ قوم کو اپنی مسلح افواج کے افسروں اور جوانوں کی جرأت اور شجاعت پر فخر ہے۔ انہوں نے ملک سے دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے غیر متزلزل عزم کا اظہار کیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ مقبوضہ جموں کشمیر میں نئی دہلی کے زیر کنٹرول ریاستی تحقیقاتی ادارے نے بھارتی پیرا ملٹری اور پولیس اہلکاروں کی مدد سے کئی علاقوں میں حریت رہنماؤں، کارکنوں اور جماعت اسلامی کے ارکان کی رہائش گاہوں پر بڑے پیمانے پر چھاپے مارے اور تلاشی لی ہے۔ ٹیموں نے سری نگر کے علاقے بٹامولو میں جیل میں بند سینئر حریت رہنما مشتاق الاسلام کی رہائش گاہ پر چھاپہ مارا۔ چھاپے کے دوران SIA اہلکاروں نے ان کے اہل خانہ کو ہراساں کیا۔ بھارت کے شہر وساکھاپٹنم میں خواتین کے عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان میچ جاری ہے۔ اس سے قبل جنوبی افریقہ نے ٹاس جیت کر بھارت کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو کی سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔